اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ نقطۂ آغاز کیا ہے؟ اصل یہ دیکھنا ہے کہ اگر آج کوئی بلندی تک پہنچا ہے تو اس نے اپنا آغاز کہاں سے کیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنا مکان بنایا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، گھر تو سبھی لوگ بناتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے اپنا گھر نہ بنایا ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ عام چیز ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے جبکہ نایاب چیز جگہ جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اسی طرح معاشرے میں کوئی خوبی ایسی ہو جو سب میں نہ پائی جاتی ہو تو وہ نایاب ہوگی۔ نایاب چیز قیمتی ہوتی ہے۔ اگر آپ معاشرے کی جاری روایتوں کو توڑتے ہیں اور کوئی ایسی خوبی اپناتے ہیں جو معاشرے میں نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ جو بچہ نالائق ہے، وہ کتابیں نہیں کھولتا، محنت نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک بچہ جو کتابیں کھولتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، خواہ وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ لگاتا ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ نایاب بن جاتا ہے۔ کامیابی کا معیار موجودہ یا گزشتہ حالت سے نہیں لگایا جا سکتا۔ کامیابی کا اصل معیار نتیجہ ہے۔ امیر کا بچہ ہو کر امیر بن جانا بڑی بات نہیں ہے، غریب کا بچہ ہو کر امیر بن جانا غیر معمولی بات ہے۔ فرض کیجئے آپ کے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے گھر میں تعلیم و تربیت نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ محنت کرتے ہیں اور کچھ بن کر دکھا دیتے ہیں تو پھر یہ غیر معمولی بات ہے۔ مثال دینے والے تو بہت ہوتے ہیں مگر مثال بننے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ جو فرد مثال بنتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے میں نئی طرح ڈالتا ہے۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پرانی ڈگر پر چلنے کے بجائے نئی طرح ڈالنے کا سوچئے۔ آج ہی ایک فیصلہ کیجئے کہ مجھے نئی روایتیں اپنے خاندان میں لے کر آنا ہے، میں نے ایک مثال بننا ہے۔ آپ وہ بنیں جس کی مثال دی جائے، لوگ کہیں دیکھو کیا بات ہے کہ آپ نے کتنے مشکل حالات میں، کتنے محدود وسائل میں کیا کمال کر دکھایا۔ اس کے پاس فیس دینے کے پیسے تک نہیں ہوتے تھے لیکن اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ دنیا میں سب سے بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کی ہے۔ عرب کا معاشرہ جہالت کی گہرائیوں میں گھرا ہوا تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اخلاق نام کی چیز نہیں تھی، بےمانی و بددیانتی کی انتہا تھی، لوگوں میں شائستگی نہیں تھی، لوگ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، وہ اپنی ماں کا احترام نہیں کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، ان کی تربیت کو اہم نہیں سمجھتے تھے۔ اس وقت جہالت اتنی زیادہ تھی کہ اگر اس وقت کی جہالت کو مثال کے طور پر بھی سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے کہ کہاں بیٹی پیدا ہونا اور اسے زندہ درگور کر دینا، اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کہ جنہوں نے مثال قائم کی۔ انہوں نے ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ خدا کی رحمت ہے۔ بیٹی جسے معاشرہ زندہ دفن کر رہا تھا اسے رحمت کہہ دیا۔ بر صغیر میں اسلام اولیاء کرام کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اسی کے ساتھ مسلمان تاجروں کی وجہ سے بھی اسلام پھیلا۔ مسلمان تاجر اتنے ایمانت دار اور دیانتدار تھے کہ ہندو متاثر ہو جاتے تھے۔ مثال بننا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ جہالت، حماقت، غیر سنجیدگی کو چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائیے، پہلے یہ کام کر کے دوسروں کے لیے مثال بن جائیے۔ وہ لوگ جو مشہور ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں، وہ ترقی کر جاتے ہیں۔ ہماری کامیابی کا پہلا تعلق ہماری شناخت سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں شناخت کا جذبہ نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کرتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ انہیں کچھ کر دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، جبکہ بعض لوگوں کو کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شناخت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں تو یہ جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے کرتے مر جاتے ہیں، پھر ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جیسے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح۔ اگر مثال بننا ہے تو اپنی شناخت پیدا کرنی پڑے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مداومت عمل ہے۔ مداومت عمل کا مطلب ہے جو خوبی ایک بار اپنا لی اسے ساری زندگی اپنے اندر رکھنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب کے ساتھ ساری زندگی اچھا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اخلاق کو نہیں چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیانتدار تھے، آپ نے کبھی دیانتداری نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو مثال بننا ہے
تو پھر جن خوبیوں کو آپ اختیار کر لیں انہیں نہیں چھوڑنا۔ یہ نہ ہو کہ آج اخلاق اچھا ہے کل کو برا ہو گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برا ہے تب بھی آپ کا اخلاق اچھا ہو۔ یہ مداومت عمل کی شان ہے۔ جب آپ نئی مثال بناتے ہیں تو دنیا آپ کو بیوقوف سمجھتی ہے، لوگ تنقید کرتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم زندگی میں اپنے کاموں کے متعلق ہر ایک کو جواب دہ نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو جواب زندگی خود دیتی ہے۔ جب آپ کوئی چیز اپناتے ہیں یا کسی چیز کی پیروی کرتے ہیں تو بعض لوگ اسی وقت تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو جواب نہیں دینا، بس آپ نے انتظار کرنا ہے، زندگی خود ہی انہیں جواب دے دے گی۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ وہ مزید فرماتے ہیں، بڑی منزلوں کے مسافر دل نہیں ہارتے، ان کی ہمت جوان رہتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے اور نہ سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم اتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں دنیا دار مصنوعی ہیروز کی زندگیوں کا خوب پتہ ہوتا ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے۔ چلیے خود ہی بتائیے کہ ایک کتاب آپ کے گھر جاتی ہے، یہ کتاب آپ کے گھر کے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ مطالعے کا کلچر کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جس نے انسان کو سمجھنا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھے، جس نے بہترین انسان کو سمجھنا ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھے۔ شاندار کامیابی حاصل کرنے والوں کا راز۔ اس دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جیسے آتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ وہ یوں زندگی گزارتے ہیں کہ گویا کبھی زندہ ہی نہ تھے، جبکہ بعض لوگ آتے ہیں اور ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں زندہ رہتے ہیں؟ دونوں کی زندگیوں میں صرف ایک فرق ہے، وہ فرق کامیابی کا ہے۔ وہ کامیابی جو انہوں نے حاصل کی ہوتی ہے، ان کی کامیابیوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دنیا کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق بن جاتا ہے۔ ایک لڑکا جب کلاس میں پڑھتا تھا تو کوئی اس کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ دنیا اسے نیپولین کے نام سے جاننے لگی۔ جب اس کے پیچھے وجہ تلاش کی گئی تو پتہ چلا کہ اس کی زندگی میں ایسی محرومیاں تھیں جس نے اسے اتنا بڑا انسان بنا دیا۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محرومی، کمی یا پھر احساس کمتری اتنی طاقتور چیزیں ہیں کہ اگر یہ کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ عام انسان کو خاص بنا سکتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ آدمی ان نعمتوں کی قدر کرے۔ محرومی کی لعنت۔ ایک لڑکی کو ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ لڑکی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ لڑکے کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ ایک دن لڑکے کے گھر پر وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اسی دوران لڑکے کی ماں آ گئی۔ اس نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور مارتے ہوئے اس کو گیٹ تک لے گئی۔ گیٹ پر چھوڑنے کے بعد اس نے کہا کہ تیری یہ مجال کہ تو میرے بیٹے کے ساتھ عشق لڑائے۔ لڑکی اٹھی اور چلی گئی۔ جب وہ واپس پلٹی تو مادام کیوری بن چکی تھی۔ مادام کیوری کو مادام بنانے میں اس کی بے عزتی شامل تھی۔ ہمارے پاس ایسی کوئی محرومی، احساس کمتری یا ایسی کوئی بے عزتی نہیں ہوتی جو طاقت بن کر ہمیں چلنے پر مجبور کرے۔ احساس کمتری میں اتنی طاقت ہے کہ اسے ختم کرنے کے چکر میں آدمی اتنی محنت کرتا ہے کہ ساری دنیا پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے۔ جتنے بھی خوف ہیں انہیں دور کرنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے کہ خوف کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ کامیاب لوگوں کو جب اپنی احساس محرومی کا پتہ لگ جاتا ہے تو یہ اپنے احساس محرومی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ احساس محرومی سے لڑائی بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ باہر کی دنیا سے لڑنا آسان ہوتا ہے، جبکہ اندر کی دنیا سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ احساس محرومی اندر کی چیز ہے۔ یہ اتنی مشکل اس لیے ہے کہ آپ کو خود ہی اپنے اندر کی بزدل ذات کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس سے لڑنا شروع کرتے ہیں تو ایک دن آتا ہے کہ آپ اسے مار بھگاتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو فتح کر لیتا ہے اس کے لیے دنیا فتح کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں ان میں سے کئی عشق مجازی سے گزر چکے ہیں۔ یہ عشق مجازی سے گزر کر عشق حقیقی کی طرف گئے ہیں۔ اگر اس کی وجہ تلاش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ مجاز کی ناکامی کا سامنا کر لیتا ہے اس کو حقیقت کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب وہ وصال، دوری، جدائی کو برداشت کر لیتا ہے تو پھر وہ اتنا بڑا انسان بن سکتا ہے
کہ اس کا نام بڑے بڑے صوفیاء کرام میں شامل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرومی، کوئی وصال اور کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، لیکن کامیاب اور ناکام لوگوں کی ان محرومیوں کے جوابات مختلف ہوتے ہیں، کیسی ہی محرومیاں ہوں، کیسے ہی حالات ہوں۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کیجیے۔ اپنی ذات کو سمجھنا۔ سب سے پہلا کام اپنی ذات کو سمجھنا ہے۔ جب ہم اپنے اندر خود کو تلاش کر لیں گے تو ہمیں کئی قسم کی محرومیاں، خوف، تنقید اور کئی خامیاں نظر آئیں گی۔ ہمیں ان خامیوں اور محرومیوں کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ 70 سال کا بوڑھا ہے مگر اس کی عادتیں 16 سال والے بچے کی طرح ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اس نے اپنے بچپن کی خامیوں کو دور نہیں کیا ہوتا۔ ایڈیسن کی عمر جب 12 سال تھی تو اس کی لیبارٹری کو آگ لگ گئی، پوری لیبارٹری جل گئی۔ وہ باہر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب ساری لیبارٹری جل گئی تو اس نے کہا کہ اب نئے سرے سے کام کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وقت پر اپنی محرومیوں کو منظم کر لیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت طالب علم ہیں تو اپنی خامیاں تلاش کرنے اور کھوجنے کی یہ آئیڈیل عمر ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنی خامیوں کو تلاش کر لیتے ہیں تو آنے والی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ٹیلنٹ۔ کامیاب ہونے کے لیے دوسرا کام اپنی بہترین صلاحیتیں تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک ایسا کام دیا ہوتا ہے کہ جیسا کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوتا۔ یہی کام آگے چل کر عزت، پیسہ اور تعلقات کی تشکیل کرتا ہے۔ ہمیں اس کام کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ مل جائے تو پھر اسے پالش کرنا ہوتا ہے۔ اگر وقت پر مل جائے تو تھوڑا تھوڑا روز اسے پالش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر کسی نے زندگی میں اپنی بہترین صلاحیت کو 10,000 گھنٹے دیے ہوں تو وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے۔ وہ اس کام کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے اور پھر اس کام میں مہارت کی وجہ سے دنیا میں اس کا نام بن سکتا ہے۔ جس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے وہ اسے چھپا کر رکھتا ہے۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا لیکن وہ اس ہتھیار کی وجہ سے پر اعتماد نظر آتا ہے۔ مثلاً جس کو تیرنا آتا ہے وہ سوئمنگ پول میں جا کر خوشی خوشی تیرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ جسے تیرنا نہیں آتا وہ ڈرے گا کہ میں ڈوب نہ جاؤں۔ یہ اس لیے ہے کہ جس کے پاس صلاحیت ہوتی ہے اسے وہ کام کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، اور جس کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی اس کا خوف ہوتا ہے۔ ہمارا ٹیلنٹ ہمارے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جب ہم اپنے ٹیلنٹ کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہوتے ہیں تو وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ ہم اپنے ٹیلنٹ کے متعلق تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں تو اسے آسانی کے ساتھ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہماری ڈگری ہوتی ہے، مگر اس ڈگری کے مطابق ٹیلنٹ نہیں ہوتا۔ ہم زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ڈگری کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاتھ ٹیلنٹ نہیں آتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ زیادہ تر کامیاب ترین افراد نے اسکول، کالج یا یونیورسٹی کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ انہوں نے ڈگری کے حصول کی کوشش کے بجائے اپنے اندر ٹیلنٹ بڑھانے کی مشقت کی۔ عملی زندگی میں ڈگری کام نہیں کرتی، مہارت نتیجہ دیتی ہے۔ ٹیلنٹ یا صلاحیت یا مہارت ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد کسی کا سہارا نہیں رہتا۔ آپ جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک دم سے چیمپئن نہیں بن جاتا۔ شروع میں نقصان ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اسے پالش کرنا شروع کیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد وہ نتائج دینا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اسے سمت مل جاتی ہے۔